نام سے لگن کچھ کر دکھانے کی، جس کے اندر ہم نے پورے نیشنل لیول پہ یوتھ کو انگیج کیا اور یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے کام کیا. آفٹر گریجویشن آئی جوائنڈ الخدمت پاکستان ایز اسسٹنٹ مینیجر. ادھر جتنا بھی میں نے اوور آل نیشنل لیول کے اوپر ان کے ساتھ ڈفرینٹ پروجیکٹس وغیرہ کیے اور الخدمت کو پورے نیشنل لیول پہ یوتھ کا سیٹ اپ بنا کے دیا. ڈیورنگ مائی سروسز آئی اپوائنٹڈ ایز پاکستان پریزیڈنٹ آف یونیف یونین آف این جی اوز آف دا اسلامک ورلڈ. اس کا ینگ یونیف کا پاکستان کا پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا، جس کے تحت جس کا سیٹ اپ مور دین 120 کنٹریز میں ہے اور 120 کنٹریز میں وہ اوور آل سوشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اور اس کا ینگ یونیف کا مجھے پاکستان کا پریزیڈنٹ بنایا گیا اور اس کے اندر ہم نے پاکستان کے اندر ایک 14 انٹرنیشنل یوتھ گیدرنگ کرائی، جس کے اندر مور دین 40 کنٹریز سے یوتھ نے پاکستان میں شرکت کی. الحمدللہ اب جو ہوں میں اوور آل فوڈ بیس چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے اللہ والے ٹرسٹ، اس کا اوور آل میں نیشنل ہیڈ ہوں مارکیٹنگ اینڈ پی آر کا، اور ساتھ اپنی آرگنائزیشن جو ہے یوتھ کی امپاورمنٹ کی وہ لے کے چل رہا ہوں. وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کیونکہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو آپ نے تھرو آؤٹ اپنی اسٹوڈنٹ لائف اور ابھی تک 28 سال میں جو کچھ آپ نے گین کیا ہے، آپ کو سوسائٹی کو پے بیک کرنا چاہیے. اور سوسائٹی کو پے بیک کا سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ آپ جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے اسے پازیٹیوٹی کے اوپر اسے کہ بہت سکوپ ہے، محنت کا سکوپ ہے، نیتیں صاف ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہم لے کے چلتے ہیں. اور آل دا ورکنگ یہ نان پروفٹ ہے. ایکسلنٹ حسن بھائی، ریئلی ماشاءاللہ. ابھی بھی آپ نے آدھا انٹروڈکشن دیا، جو میری ریسرچ ہے اس میں ابھی بھی آپ نے کئی چیزیں جو ہے نا وہ اسکپ کی ہیں، بٹ اسٹل تھینک یو ویری مچ ماشاءاللہ. تو میں نے کہا پہلے آپ کو بتا دیں پھر آگے اس کے تو حسن بھائی یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے، یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ پاکستان میں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ان دا سینس. ضروری نہیں کہ سب کچھ پیسے کے لیے آپ نے کرنا ہے، اور lot of things اگر آپ فائنینشلی پیشنیٹ ہیں اور اگر اللہ نے آپ کے اندر کوئی درد دل رکھا ہوا ہے انسانیت کے لیے، تو آپ کے لیے واقعی میں بہت زیادہ کچھ کرنے کو ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا گائیڈ کریں گے ہماری یوتھ کو کہ وہ کس طرح اگر آپ کے اس سفر میں آپ کا ساتھ دینا چاہیں کر سکتے ہیں، کیسے آپ کا ساتھ؟ ایک تو کیونکہ ماشاءاللہ دیکھیں جیسے آپ نے ورڈ بولا کہ پازیٹیو جو انرجی ہے نا. جی ایک تو جو میں جس چاہتا ٹائم ہوں کہ آپ کی ابھی پازیٹیو انرجی کی تبلیغ لازمی ہو مزید. جی اس ٹائم جو ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ کووڈ میں آپ نے تو زیادہ دیکھا، جب سب لوگ اپنے گھروں میں موجود تھے تو ہم لوگوں کی ٹیم اللہ والے ٹرسٹ کی ٹیم سڑکوں پہ موجود تھی، اور ہم نے پاکستان کے 17 سے زائد شہروں میں 1 لاکھ لوگوں کا راشن بانٹا ہے. صحیح ہے، اور 1 لاکھ لوگوں کا ہم نے راشن بانٹا. اور لاہور کے جو لاہور کے جتنے بھی کوارنٹائن سینٹر تھے، پنجاب کا سب سے بڑا ہاسپٹل ایکسپو سینٹر میں جو یہ کرونا فیلڈ ہاسپٹل بنا وہ ہمارے پاس تھا. یونیورسٹی آف لاہور، قذافی اسٹیڈیم، جتنی بھی انٹرنیشنل فلائٹس آئیں پاکستان میں ان تمام لوگوں کو فوڈ ہم نے سرو کیا. میری خود رمضان میں ڈیلی سحری ایکسپو سینٹر ہاسپٹل میں ہوتی تھی. ڈیلی سحری میں ان لوگوں کے ساتھ کرتا تھا. ان لوگوں کے لیے ہم نے ادھر لائف کچن انسٹال کیا تھا، اور تاکہ ان لوگوں کو جو کرونا سے افیکٹڈ لوگ ہیں انہیں ہم پراپرلی ہاٹ سحری سرو کر سکیں. کیونکہ وسیلے سے بعد جب پیک ہو کے آتا تھا تو اتنی ہاٹ نہیں ہوتی تھی، تو ہمیں تازہ تازہ سحری بنتی تھی اور ان لوگوں کو جاتی تھی. دوپہر رات کا کھانا افطار ٹیم ہم نے تمام
کورونا فیلڈ ہاسپٹل میں سرو کیا. جب سڑک پہ کوئی گاڑی نہیں ہوتی تھی ان دنوں میں ہم نے پنجاب کے 16 شہروں کے دورے کیے, اور جنوبی پنجاب سے لے کے سینٹرل پنجاب تک, گجرانوالا, مطلب یہ کہہ رہا ہوں ننکانہ صاحب, اور اسی طریقے سے بھاولپور, رحیم یار خان, پاک پتن, اکاڑا, ان تمام جگہوں پہ ہم لوگوں نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیے. یہاں تک کہ میں ادھر خود تو نہیں جا سکا, لیکن ہماری ٹیم نے کوئٹہ تک میں ہزارہ کمیونٹی کے لیے راشن ڈسٹریبیوٹ کیے. اور سب سے بڑھ کے ہم نے تمام کمیونٹیز میں, کیونکہ جو بھوک ہے, جو غربت ہے, وہ مذہب مسلک سے بالا تر ہے. غربت مذہب مسلک ملک نہیں دیکھتی, اور آپ لوگوں کو جب خدمت کرنی چاہیے تو انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے, اس سے بالا تر ہو کے کہ اس کا تعلق کسی فرقے سے ہے, وہ اہل شیعہ ہے, وہ سنی ہے, وہ وہابی ہے, وہ کرسچن ہے, وہ ہندو ہے, وہ کس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, تمام لوگوں کی بلا جواز خدمت کرنی چاہیے. تو الحمدللہ ہم نے تمام کمیونٹیز میں راشن ڈسٹریبیوٹ کیا, ہندو کمیونٹی میں, عیسائی کمیونٹی میں, مسجد میں, مندروں میں, اس کے ساتھ ساتھ امام بارگاہوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا. الحمدللہ وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ابھی ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا پروجیکٹ شروع کیا ہے, جس میں اسکولوں میں بچوں کو کھانا دیا جائے کرے گا. پرائمری اسکولوں میں 100 اسکولز ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں, اور جس میں سسٹم سارا گورنمنٹ لے کے چلے گی, اور وہ 23,000 بچے ہیں. 23,000 بچوں کو ڈیلی اسکولوں میں انشاءاللہ ہاٹ میل سرو کیا جائے کرے گا. ہر بچے کی اپنی تھالی ہوگی, اور ہر بچہ جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں کیا حالات ہیں, تو پرائمری اسکول میں تاکہ بچوں کی جو آل نیوٹریشن ہے, ان کی صحیح گروتھ نہیں ہو رہی, وہ اچھے فوڈ لے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بھی ہم نے جو ڈپورٹ لوگ ہو کے آتے ہیں, ہم نے ایف آئی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے, جس کے تحت ہم نے 4 ایئرپورٹ شروع کیے ہیں, راولپنڈی, لاہور, پشاور, اسلام آباد. جتنی عرب کنٹری سے, ٹرکی سے, ان لوگوں سے جو لوگ ڈپورٹ ہو کے آتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ جب وہ غیر قانونی طور پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ادھر سلوک کیا جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ ڈپورٹ ہو کے آتے تھے, پہلے ان پہ ایف آئی آر درج کی جاتی تھی, اور ان کو بڑے ایشوز ہوتے تھے. تو اب وہ جو 6 سے 8 گھنٹے کا ان کا پروسیجر ہوتا ہے کلیئرنس کا, پہلی تو اب ان پہ کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی اب سے جب وہ پاکستان ڈپورٹ ہو کے آئیں گے. اس کے بعد ادھر انہیں ہمارے فریج وغیرہ ہوں گے, انہیں ہاٹ میل ادھر سرو کیا جائے گا کھانا. جس طرح ملک بھی ممتا کا ایلیمنٹ رکھتا ہے, بچہ جتنا مرضی بگڑا ہوا ہو, تو جب وہ اپنے گھر واپس آتا ہے تو ماں اسے سب سے پہلے کھانا کھلاتی ہے کہ میرے بچے پہلے کھانا کھا, پیٹ بھر اپنا. تو ہم جب وہ ہمارے ملک میں واپس آئے, ہمارے ملک کے باسی ہیں, تو ہم نے پہلے انہیں سب سے پہلے رزق کھلایا ہے, ان کا پیٹ بھرا ہے کہ وہ کھانا کھائیں, اور اس کے بعد ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا ایف آئی اے کی طرف سے, ان کو کوئی وانڈ وغیرہ ہوگا تو وہ ریکور کیا جائے گا. اور اس پروسیجر میں حکومت پاکستان نے سب سے اچھا ایک ادارہ ایف آئی اے, لوگ کہتے تو ہیں اس طرح, لیکن اس کا پازیٹیو جیسچر سب لوگوں کے سامنے جانا چاہیے کہ اتنا کام ہو رہا ہے پازیٹیوٹی کے لیے. ابھی ہم نے کرنول میں ماڈل پاکستان کی ماڈل پناہ گاہ جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہے پاکستان بیت المال کے ساتھ, اور عمران خان صاحب نے وہ ہمارے ساتھ انوگریٹ کی تھی, اور اس کے تحت وہ الحمدللہ لے کے جا رہی. باقی الحمدللہ کام کرنے کے لیے بہت ہے. ابھی ہم نے, آپ کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں ہم نے بالکل تنکا برابر کام کیا ہے, اور ابھی بہت سی چیزیں پاکستان میں کرنے کے لیے ضروری ہیں. میں آپ کے توسط سے سب کو یہی پیغام دینا کے لیے چاہوں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں, جس بھی فیلڈ میں کام کریں, اپنے کام سے عشق کریں. صحیح ہے, اگر آپ اپنے کام میں ایکسیلنٹ ہے نا, اور آپ کی نیت صاف ہے, تو خدا تعالیٰ آپ کے دروازے جیسے کھولتا ہے نا, تو انیمیجنری. صحیح ہے, تو پھر وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کیسے کھول رہا ہے دروازے, کہاں سے کھول رہا ہے, کس طرح چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. آپ نے صرف
نیت صاف رکھنی ہے، منزل آسان اللہ خود کر دے گا، کوئی شک نہیں اس میں، ایسے ایسے ہی ہے کوئی سر شک کہ نہیں۔ تو بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ ہر بندہ آپ سے چاہے گا اور آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہے گا، تو ایک تو دوسرا، اور اپنی بیٹھکیں اپنی سیٹنگ پازیٹیو وائب لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ بے شک۔ جتنی آپ کی سیٹنگ پازیٹیو وائب لوگوں کے ساتھ ہوگی تو اتنا ہی آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا، اور آپ کی ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رہے گی۔ نیگیٹو وائب اگر آئے بھی صحیح ذہن میں تو کوشش کریں کہ آپ اسے نکال دیں، کیونکہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پازیٹیو تھنکنگ آئے گی، اور پازیٹیو کے ساتھ پازیٹیوٹی کے ساتھ کام کریں۔ اور دوسرا، ہمارے ملک کی 65% یوتھ ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے ملک میں نا امیدی بہت زیادہ ہے کہ یہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا، کبھی نوکریاں نہیں ملیں۔ جو کوئی بھی حکمران ہو، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، کسی کو بھی جب مائک پکڑایا جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کرنٹ حکمرانوں کے خلاف ہم محاذ گرم کر دیں۔ اگر آپ نے اپنے حکمرانوں کی عزت نہ کی تو جیسی قوم ہے ویسے ہی حکمران آتے ہیں، تو آپ کو سب سے صحیح پہلے خود ٹھیک صحیح۔ ہونا ہے، اس کے بعد حکمران۔ الحمدللہ جو بھی امید ہے کہ نئی حکومت جو ہے بہت بہتری لا رہی ہے، خدا تعالیٰ انہیں اپنے عزائم میں کامیاب کرے اور اسے لے کے چلیں۔ باقی یہی ہے کہ بیسٹ سے بیسٹ کام کریں اور نا امید نہ ہو۔ نا بے شک۔ امیدی سب سے زیادہ اس ملک کی اسی لیے کینسر۔ مایوسی کو سب سے بڑا گناہ بھی کہا گیا ہے حسن بھائی، بالکل صحیح کہہ رہے بالکل ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ ایک تو نا کوئی امیدہ، شک اور نہیں۔ چھوٹی موٹی جو بھی ہو سکے، مطلب میں اپنے فیلڈ کے حوالے سے، ہم فوڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ کے ہم اشتیاق بھائی، آپ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی کہ کرونا کے دوران جب ہمیں کالز آتی تھی اتنی کہ اس کے لیے راشن دے دو، اس کے، تو ہم پوچھتے تھے آپ کو ہمارا نمبر کس نے دیا؟ وہ کہتے تھے کہ آپ کا نمبر میں ایک صاحب جی کے، میڈم کے گھر میں کام کرتی ہوں، ایک کوٹھی پہ کام کرتی ہوں، انہوں نے آپ کا نمبر دیا، انہوں نے فیس بک پہ آپ کی ویڈیو وغیرہ دیکھی تھی کہ آپ لوگ راشن دے رہے۔ تو خدا را ایک جب نوکرانی ایک کوٹھی میں کام کرتی ہے جس کا 2 کنال 1 کنال 7 محلے کا جتنا بھی گھر ہے، اس وبائی امراض میں کم سے کم اس سے اپنے نکرانی کا بوجھ اٹھانا چاہیے تھا۔ صحیح ہے کہ کوئی ہم شک دو کوئی شک۔ 2000 2,500 کا اگر اس کے گھر میں وہ رزق ڈلوا دیتی تو خیر و برکت اللہ تعالیٰ نے دینی تھی۔ تو حقیقت ہے، اس حقیقت۔ حوالے سے آپ کے ارد گرد جو لوگ ہو، یہ میں قطعاً نہیں کہتا کہ یار آپ لاکھوں کا کام کریں، اربوں کا کام کریں، کروڑوں کا کریں، ہزاروں کا کریں، جس کی جتنی وسعت ہے، جس کی جتنی وسعت ہے، چاہے وسعت 500 کی ہے، 1000 کی ہے، اپنے نہیں نہیں اپنے حسن کام بھائی، والوں۔ حسن بھائی اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ اربوں سے بھی زیادہ تجارت ہے، اس کی ریزن ہے کہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انعام بالکل کتنا ملنا ہے۔ تو اللہ، ایسے اگر ہی آپ ہے نے جی۔ بزنس ہی کرنا ہے، تجارت ہی کرنی ہے، تو اللہ سے کر کے دیکھ لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو اس میں کوئی بالکل، دو تو رائے نہیں ہے۔ اس میں آپ کوئی بھی آپ کے آس پاس کے، سب سے پہلے آپ کی فیملی ہو، اگر اس میں کوئی بھوکا ہو اور اسے ضرورت ہو تو، اور اپنی کام والی ہو، اس کو رزق ضرور دیں۔ اشتیاق بھائی، ایسے ایسے حالات ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم نے اسکولوں میں کھانا شروع کیا ہے تو بچوں نے ایسے پاگلوں کی طرح پہلے دن کھانا کھایا، تو ہم نے جب ورکنگ کیا ہمیں پتہ لگا کچھ بچے جب گھروں میں چھٹی کرتے تھے اور اسکولوں میں چھٹی کرتے تھے، ہم پوچھتے تھے میڈموں سے، ابھی کووڈ کی وجہ سے اسکول دوبارہ بند ہوں گے، شروع ہوں گے انشاءاللہ 25 سے، تو وہ ہم پوچھتے تھے وہ بچہ کیوں نہیں آیا؟ وہ بتاتی تھیں کہ بچہ صبح ٹائم 7 سے 8 بجے ماں گھروں پہ کام کرنے کے لیے جاتی ہے، اور جب وہ کام کرتی ہے تو گھر والے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں، اور وہ کھانا گھر لے کے آتی ہے تو وہ بچہ کھاتا ہے صبح ناشتے کی صورت میں، تب اسکول جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اللہ، جس دن بچہ چھٹی کرتا ہے تو چھٹی اس لیے کرتا ہے، ماں کہہ کے نکلی گھر سے کہ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کے آتی ہوں، اور بچہ
پرائمری اسکول کا بچہ 2:30 بجے تک ماں کا ویٹ کرتا رہا کہ میری ماں کب میرے لیے کھانا لے کے آئے گی. صحیح. تو خدا را میں آپ کی توسط سے ان لوگوں سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے گھر پہ اپنے ملازمین کو رکھا ہوا ہے، ان کے جتنا ہو سکے ان کو بھی کھانا دیں اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی ہو سکے کھانا دیں، کیونکہ اس کے توسط سے بہت سے لوگوں کا پیٹ لگا ہوا. حسن بھائی یہاں پہ آپ کی ذات میں نا مجھے وہ آپ کو ایک میں شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ رات کو نا آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، آپ نے خود کو نا ایسے لگ رہا ہے جیسے بس انسانیت کی خدمت میں وقف کہتی ہے. اور آئی کین انڈرسٹینڈ، کیونکہ میں پروفیشنل بھی ہوں تو میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ آپ کس طرح ماشاءاللہ کتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں اور کیسے خود کو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیوٹی لگا دی ہوئی ہے. اب آپ ڈیفینیٹلی باہمت ہو کے چلتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایک شعر آپ کو ضرور ڈیڈیکیٹ کروں گا جو بالکل آپ پہ جی جی فٹ شاید. بیٹھ رہا ہے ماشاءاللہ، کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے. تو میں نے آپ کو نا ماشاءاللہ جب سے بھی میں فالو کر رہا ہوں، میں نے ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ ماشاءاللہ انسانوں کی خدمت میں بزی دیکھا ہے. ایون اگر آپ سیشنز کروا رہے ہیں، ٹریننگ کروا رہے ہیں، آئی ایم شیور کہ وہ بھی آپ لنک کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار جی وہاں ایک بالکل. موقع ملے گا بات کرنے کا، کسی طریقے سے یوتھ کو ایک یا جو بھی لوگ آپ کو سنیں گے آپ کچھ نہ کچھ موٹیویشن دے سکیں. اینڈ دیٹ واز دی انکریجمنٹ آئی تھاٹ کہ چلیں حسن بھائی کو میں ریکویسٹ کروں کہ کچھ منٹس نکال لیں اور ہماری آڈینس کو بھی جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی پتہ چلنے دیں کہ ہاؤ یو کین کنٹریبیوٹ ایکچولی، کہ خالی یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں حکومتوں کی نہیں ہوتی ہیں. ایز اے ایسے ہی ہے. پاکستانی، ایز اے ہیومن بینگ، یہ ہماری اپنی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر مجھے اللہ نے نوازا ہے تو مجھے ضروری نہیں کہ سب کو دکھا کے، لیکن ایٹ لیسٹ آئی ایسے شوڈ پلے سم پازیٹیو رول. حسن بالکل. بھائی ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جو میں چاہوں گا ہمارے حالات کے مطابق آپ سے پوچھنا، جی جی جی. کہ جب آپ 90% نیگیٹیوٹی سن رہے ہوتے ہیں ہر طرف سے، جو ہمارا نارمل کلچر ہے، آپ اپنے رشتہ داروں میں بیٹھیں، دوستوں میں بیٹھیں، آپ کمیونٹی میں جائیں تو زیادہ تر نیگیٹو وائبس آپ سے شیئر ہو رہی ہوتی، تو وہ 90% اپروکسیمیٹ بنتی ہیں. تو آپ 10% کے ساتھ کیسے فائٹ بیک کرتے ہیں؟ اس 90% کا جو اثر ہے آپ کس طرح ختم کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ریموو دیٹ 90% نیگیٹو وائب؟ ایک تو بھائی یہ تو حقیقت بات ہے کہ جب آپ سیٹنگ وغیرہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ ایک جیسے آپ جیسے لوگ نہیں ملتے. صحیح ہے. تو ہر چیز کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو میں نے جیسا آپ کو پہلی بات کہا کہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نوکری ہے جو ہم کر رہے ہیں. خدا تعالیٰ نے ہمیں اپنی نوکری پہ لگایا ہوا ہے. صحیح ہے. ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز کی ہم اسے اپنا کام نہیں سمجھتے، نوکری سمجھتے ہیں اور نوکری سمجھ کے کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو اپنے جب آپ کام سے عشق کریں گے نا اور تو نیگیٹو وائبس اگر پاس بھی آ رہی ہوں تو آپ کا جب کام کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی اور عشق ہوگا، صحیح ہے، تو آپ عشق کو تو سمجھ سکتے ہیں. خدا کے عشق کیا جائے، کام سے عشق کیا جائے تو پھر ذمہ داری وہ بندہ خدا تعالیٰ کی ذات لیتی ہے. ایک تو کام سے عشق کریں، دوسرا خدا تعالیٰ سے ہی مانگیں. صحیح ہے کہ اللہ میاں کہ میرے ذہن میں اگر کوئی اس حوالے سے نیگیٹیوٹی آئے، وہ چیز آئے تو اپنے نیک لوگوں کے صدقے، آنے دین کے صدقے اسے دور کر دے. اور باقی تیسری بلکہ میں کہوں گا سب سے اہم چیز پہلی اس میں آپ کی جو تربیت ہے وہ اہم رول پلے کرتی ہے. سب سے پہلے نمبر 1 پہ تربیت، کہ آپ کی بچپن میں آپ کی تربیت کیسی کی گئی ہے، آپ کی اٹھک بیٹھک، آپ کی سکولنگ، آپ کا ماں باپ کا رول اس میں، آپ کے گھر کا سکون کیسا رہا، آپ کو گھر کی کو تو نہیں کوئی ٹینشنز تھی، آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ایسا تو نہیں تھا، تو وہ زندگی بھر آپ کے لیے بڑا اہم رول پلے کرتی ہے جو اس چیز میں آگے آتے ہیں. اور جب آپ کو گھر سے سکون ہو، آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہو، تو ہر طرف سے وہ میں نے کہا نا 3 سے 4 چیزیں مل کے
یہ اہم رول پلے کرتی ہیں، کیونکہ نیگیٹو وائب کے لوگ تو دنیا سے کبھی نہیں ختم ہوں گے ہر حوالے سے. مثلا مثال ہے، ہم جب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ٹاکرا بھی شیطان بھی ہمیں غلغلاتا ہے کہ یار ایسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ویسے کرو. تو ایک تو خدا تعالیٰ کے آگے خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگی جائے، اور دوسرا پھر اپنے کام سے عشق کیا جائے. اور جن لوگوں نے دوسرا دعائیں سب سے بڑھ کے، میں تو آپ میرے جب بھی فیس بک پہ دیکھتے ہیں تو میں ہر کسی سے کمنٹ میں جزاک اللہ کہہ کے یہی کہتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صحیح ہے، کیونکہ جب آپ کے پیچھے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، ایک تو ماں باپ، یقیناً اللہ میاں میری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جس مقام پہ ہوں اس پہ میری والدہ کی تربیت کا سب سے زیادہ حق ہے، اور میرے اساتذہ کرام کا بہت زیادہ حق ہے. دعائیں جب ہم کووڈ میں ہوتے تھے نا، چاہے میں کہاں سے آپ کو کہاں سے یہ چیزیں بتاؤں، ہماری کسی بھی ٹیم کو کرونا نہیں ہوا. بڑی جن لوگوں نے ہم نے یہ دیکھیں نا، یہ آپ نے خدمت کا نا اب وہ معجزہ سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کتنا وہ، کہ اس کی رحمت آپ نے سنا دی ہے ماشاءاللہ. کہ وہ کچھ جو کچھ ٹیم ممبرز کو ہوا، ہم نے کووڈ کے بعد، کووڈ تو سٹل ابھی ہے، جب پیک پہ تھا ہم نے قربانی سے پہلے ہم نے کہا اپنی ٹیم کی ہم تمام کے اینٹی باڈیز کرواتے ہیں. صحیح ہے، ہم نے تمام ٹیم ممبرز کے اینٹی باڈیز کرائے. تو کچھ کو ہوا اور انہیں پتہ ہی نہیں لگا، ان کے اینٹی باڈیز آئے کہ اس کے اندر کرونا کے اینٹی باڈیز پیدا ہوئے میں انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ کرونا کب ہوا اور کو ہو کے گزر گیا. صحیح ہے، کیا بات. اور کچھ کو ہوا ہی نہیں. تو یہ ہم اور خدا تعالیٰ اور کیا معجزے دکھائے گا کہ لوگ اس میں اتنے خوف میں مبتلا تھے اس ٹائم تھے، اور ہم شہر شہر سفر کر رہے تھے. ہم کورونا پیشنٹس کے ساتھ سفر مطلب ادھر سحری مہیا کر رہے تھے. تو مجھے دوست چھیڑتے تھے، میں نے تو ایک ٹرینڈ متعارف کرایا تھا، ہر روز سحری میں ہم ایک یوتھ کی سوسائٹی کا ہیڈ بلاتے تھے، اور ہم کہتے تھے سامنے مریض نظر آ رہے ہوتے تھے شیشے سے، اور سامنے ہمارا کچن انسٹال ہوتا تھا. تو ہم بلاتے تھے، ہم کہتے تھے سحری ہمارے ساتھ کریں، کیونکہ سب سے زیادہ خوف نے ہر حوالے سے کسی بھی چیز کا خوف یہ جو ڈر ہے نا کہ عذاب، ہم نے عذاب کو کہہ دیا کہ جی عذاب آئے گا. عذاب سے یہ کہ اس سے بچا جائے، بچنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ یار مثال ہے، اگر قبر کا عذاب ہے تو قبر کے عذاب سے آپ نے خوف زدہ نہیں ہو جانا ہے کہ آپ نے بالکل کوئی چیز نہیں کرنی، اس کے لیے تدابیر کرنی ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ نے چیزیں وہ لینی ہے کہ اس سے کیسے بچا جائے گا. ہم عذاب سے اتنا خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی کرنٹ زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں. صحیح ہے، تو اس سے ہم نے بچنے کے لیے کہ کس طرح بچنا ہے اس عذاب سے تاکہ ہم اس عذاب تک نہ پہنچیں. مطلب آگ ہے نا، اگر آگ سے بچنا ہے تو بچنے کے لیے ایک کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ بھی ایک عذاب ہے. تو یہ اب آپ نے اس کمرے میں انٹر نہیں ہونا تو کون سا راستہ لیا جائے، کیسے لیا جائے کہ یار میں آگ سے بچ جاؤں، تو وہ تو آپ نے تدابیر لینی ہے. تو یہ ہے کہ 90% کو میں اس طرح کور کرتا ہوں، جو آپ نے کہا ہے کہ نیگیٹو وائب جو 90% لوگ ہوتے ہیں تو اس کو اس طرح کور کیا. نہیں، میں آپ کو حسن بھائی پتہ نہیں if I'll be wrong I don't know، بٹ میں آپ میں جو اسپرچویلٹی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، یہ ساری اس کی بھی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ، میں کہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نا تو پھر بیسیکلی اللہ آپ کے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو آپ کو تو ماشاءاللہ کوئی اپنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے. اور میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا، جتنا ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں اپنی ہیلتھ کو کمپرومائز نہ کریں. کوشش کریں کہ کچھ ایسا ٹائم نکالیں کہ جس میں آپ خود کو ریوائیو ضرور کریں اپنا مطلب. اور میں بلکہ آنٹی سے، آپ کی والدہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا سا اس موضوع کو آپ خود بھی چھیڑیں تاکہ آپ اس کو سیریس لیں. کیونکہ جب آپ نے عشق کی بات کی ہے تو عشق میں تو پھر ہوش ہی نہیں رہتا بندے کو. عشق میں تو پھر بندہ بیگانہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر ٹوٹل کہہ لیں کہ
میں نے آپ کو والدہ اپنی کا ہیلتھ بتایا. کا ضرور خیال رکھیں اصل میں. والدہ کو اللہ تعالیٰ میری جنت میں جگہ دے. میری والدہ کا جون میں انتقال ہوا ہے سڈن. تو اوکے، اللہ تعالیٰ ان کو جی جنت جی میں اللہ مقام جی دے. وہ انہیں سڈن ہارٹ فیل ہوا جنت تھا میں. فوراً مطلب عید کے بعد. تو اس کے بعد سے میں 1-2 مہینے ذرا ڈسٹرب رہا تھا کیونکہ سڈن موت جو ہوتی ہے میں وہ بڑی الارمنگ ہوتی ہے. تو بس ان کے لیے میں سب اللہ تعالیٰ لوگوں کو کے جنت توسط میں سے اللہ مقام دے جی. آمین. تو اور شاید بس یہ بھی اپنے وجہ ہے کہ آپ زیادہ خدمت میں چلے گئے ہیں، بس آپ کیونکہ کہہ کچھ سکتے ہیں انسیڈنٹ ایسے کہ ہوتے ہیں جو آپ کو زیادہ. بس یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا جی. چلیں حسن بھائی، کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسے ورڈ جو آپ ہماری پاکستانی کمیونٹی کو اینڈ پہ کچھ کہنا چاہیں کہ کون سے ایسے کوئی گولڈن ورڈز کہ جو اس ایک تو پلیٹ فارم سے ایک تو ہمارے ذہنوں تک. ایک تو سب سے بڑا میں آپ یہ کہنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے کہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اشتیاق بھائی، اس میں سب سے زیادہ آپ کہیں بھی ہوں، اپنے ملک سے دور چلے جائیں، اس ملک کے باسیوں کو نہ بھولیں. صحیح ہے. اس جون سے لوگ چھوٹی سے چھوٹی کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو اپریشیٹ ضرور کریں. صحیح ہے. تاکہ وہ اچھی خوش دلی کے ساتھ اپنی چیزیں لے کے چل سکیں. دوسرا اپنے گرد و نواح کا خصوصی خیال رکھیں. میں یہ بالکل قطعاً نہیں کہتا کہ آپ بڑی بڑی این جی اوز کے ساتھ، بڑے بڑے فورمز کے ساتھ اپنی چیریٹی کریں. سب سے پہلے چیریٹی اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی، اور اپنے ارد گرد جو نوکرانے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان کا خیال رکھیں. یہ نہ کریں کہ خود میں اوور آل اتنا ایک ادارے کے ساتھ ہوں تو میں یہ اس چیز کا کوئی نہیں. ایسے بندے ہوں گے کہ جو کہیں کہ یار ہمارے ساتھ کام کرو. میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے اپنے جو آپ کے نوکر چاکر ہیں وہ آپ سے خوش ہوں، تب پھر آپ لوگوں کے لیے کام کریں. صحیح ہے. اس کے بعد اپنے جتنا ہو سکے خدا تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لائیں. اور دوسرا پازیٹیو رہیں اور نا امید نہ ہوں. نا امید بالکل بھی نہ ہوں. ہر حوالے سے اس ملک میں اچھی چیزیں ہیں، ہونی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ. اور کبھی بھی زندگی میں کسی بھی چیز سے وہ تمام جو اچھی چیزیں ہیں نا، یہ ہماری نیکسٹ پروگرام کے فیزز ہیں کہ ہم پاکستان میں کیا کچھ اچھا ہو رہا ہے، ہم صرف وہ بیان اب ضرور کریں گے کہ ہم پورے انالیسز نکال رہے ہیں، پوری مطلب ماشاءاللہ ریسرچ میں ہیں. میرے دوست بھی ہیں، میں خود بھی لگا رہتا ہوں، تو اس میں ریسرچ میں ہم جو بھی ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ جیسے ماشاءاللہ دیکھیں نا، آپ کو جس تلاش کرنے پڑیں گے کہ بجائے اس کے کہ آپ صرف یہی سمجھیں کہ ہر چیز غلط ہے، وہاں پہ اتنا کچھ صحیح بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جو سامنے لانا ضروری ہے، اور وہی ہم سب کی بھی موٹیویشن کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. سو تھینک یو ویری مچ حسن بھائی. میرا مائنڈ تھا کہ 45 منٹس آپ کے لوں گا، لیکن تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں، معذرت، کیونکہ ماشاءاللہ آئی کین انڈرسٹینڈ یور بزی اسکیڈول. اور ابھی بھی آپ جو دعوت تھی اور جو آپ کا ماشاءاللہ وہ میٹنگ تھی، آپ اس سے ہٹ کے ایک دم سے آپ نے وہ کوشش کیا جوائن کرنے کی. ادروائز ٹو بی ویری آنیسٹ کہ میں آپ سے یہ پوچھنے جا رہا تھا کہ نیکسٹ کب ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. سر انشاءاللہ آپ کے لیے میں حاضر. آپ لوگ جو آپ کے لیے میں حاضر، جو لوگ پازیٹیو وائب کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور لوگوں تک اتنی دور، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی دور بیٹھ کے بھی آپ ادھر لوگوں سے آپ کا فالو اپ اور آپ کی میں سلام پیش کرتا ہوں سر آپ کو کہ اس طرح کی کمٹمنٹس آپ بھی اوبیسلی سی بات ہے سر. بڑا مشکل ہوتا ہے ہر کسی بندے کے لیے
کہ وہ وسلے سی بات ہے ٹائم نکالے, فالو اپ دے اگلے بندے کے لیے, اس چیز کو لے کے چلے. آپ جب بلائیں گے کسی چیز پہ بلائیں گے انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آپ کو فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے, اور آپ کی ٹیم جو اس کے لیے ریسرچ کر رہی ہے پاکستان کے ہیروں کو تلاش کرنے کی, اللہ میاں ان سب کو خوش رکھے. اور میری ذات کے حوالے سے آپ کو کبھی بھی کس حوالے سے کوئی اس میں ہیلپ چاہیے ہو, میں ہمیشہ حاضر. سو نائس آف یو حسن بھائی, تھینک یو ویری مچ. پاکستان کا پرائڈ ہے آپ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں, آباد رہیں, پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. اوکے, اللہ.